خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بیماری میں وفات فرمائی، اسی میں یہ فرمایا کہ آپ کو خوف ہوا کہ کہیں میری امت کے لوگ بھی یہود و نصارہ کی طرح میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں، میری قبر کو سجدہ نہ کرنے لگیں۔ اور حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 5 روز پہلے یہ فرماتے سنا کہ پہلی امتوں کے لوگوں نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، تم خبردار ہو جاؤ، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں نے تم کو منع کر دیا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم۔ فائدہ یہ ہے، یہود و نصارہ کے لوگ نبیوں اور ولیوں کی قبروں پر عبادت خانہ بنا کر ان کی طرف سجدہ کرتے تھے، جو بالکل شرک ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے زور کے ساتھ منع فرمایا اور لعنت فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو عبادت مسجد اور کعبہ شریف کے لیے خاص ہے وہ قبروں پر نہیں، چاہے نبی کی قبر ہو یا ولی کی۔ اس لیے قبروں کو سجدہ کرنا اور ان کا طواف کرنا حرام ہے کہ طواف کرنا کعبہ شریف کے لیے خاص ہے۔ اسی لیے قبرستان میں بلا کسی عار کے قبر کے سامنے نماز پڑھنا درست نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل جاہل لوگوں نے ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، یعنی ان کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کا طوق اپنے گلوں میں ڈالتے ہیں۔ مسلمان کا سر تو اللہ کے لیے ہے، اسی کو سجدہ کرے، اسی وحدہ لا شریک پر قربان کرے۔ غور کرو، سمجھو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان والا شان پر عمل کر کے دکھلایا۔ ان کے زمانہ میں کس کی مجال تھی کہ حضور کی قبر انور کو سجدہ کرے، اور صحابہ سے بڑھ کر وہ کون ہے کہ اس کا ایسا منہ ہے کہ صحابہ کے برابر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت، تعظیم و تکریم کا دعویٰ کرے۔ ان سچے عاشقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کو بھی سنبھالا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بھی سنبھالا۔ جب حضور کی ذات اطہر اور قبر انور کو حضور ہی کے فرمان پاک سے سجدہ کرنا درست نہیں، تو پھر کسی پیر یا فقیر کو یا اس کی قبر کو سجدہ کرنا کیسے درست ہوگا؟